السلام علیکم ناظرین، سرزمین ٹی وی کے پروگرام خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان اور IMF کے درمیان اس وقت مذاکرات جاری ہیں۔ IMF کا وفد پاکستان آیا ہوا ہے اور اس وفد ابھی گیا نہیں ہے۔ آج یا کل پاکستان اور IMF کے درمیان جو ہے وہ سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہونے کے امکانات ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی سوئی سدرن گیس اور سوئی ناردرن گیس دونوں نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی درخواستیں جمع کروا دی اور ہمیں یہ خوشخبری بھی مل گئی کہ جولائی میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے عوام جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، قیمتوں میں اضافے کے بعد وہ نہ گیس کے بل ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، نہ بجلی کے بل جو ہیں وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، کیونکہ جس رفتار سے ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اس رفتار سے تنخواہیں اور انکم میں اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے وہ اگر انکم بڑھتی بھی ہے تو اس کو کھا رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد صاحب، تمغہ امتیاز ہیں، مینجمنٹ انجینئرنگ کے ماہر ہیں، UET کے سابق پروفیسر ہیں، اس کے علاوہ نسٹ اور یونیورسٹیز میں بھی پڑھا چکے ہیں، امریکہ میں بھی پڑھا چکے ہیں اور ورلڈ بینک کے سابق کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ ورلڈ بینک، IMF جیسے اداروں کو بہت قریب سے جانتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان کی ترقی کا راز جو ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک کے پاس ہے، یا پاکستان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی ترقی کس طرح سے ممکن ہے اور کن خطوط کے اوپر چل کے ہم پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، اور لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور غربت ہے، اس کا جو ہے وہ ہم خاتمہ کر سکتے ہیں اور پاکستان کو معاشی طور پر ایک بڑی طاقت جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر علی ساجد صاحب سے اس سارے موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ سر یہ بتائیے گا، یہ IMF کا وفد آیا ہوا ہے پاکستان میں اور پھر حکومت کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے 1.1 ارب ڈالر کی جو آخری قسط ہے اس کے حوالے سے، اور ساتھ ہی جیسے IMF کا وفد ابھی گیا نہیں ہے، سوئی سادرن گیس اور سوئی ناردرن گیس دونوں نے گیس مہنگی کرنے کی درخواست دے دی ہے۔ آج سماعت ہے سوئی سدرن کی، اور سوئی ناردرن گیس نے تو 147% اضافے کی درخواست دی ہے گیس کی قیمت میں، اور جولائی میں IMF کے کہنے پہ بجلی بھی مہنگی کی جا رہی ہے۔ تو سر یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں لوگ؟ آخر کتنے لوگ پریشان ہیں آلریڈی، آپ کتنا بوجھ ڈالیں گے؟ اور یہ IMF اور ورلڈ بینک کے پاس کیا یہی پرسکرپشن ہے ہر چیز کی کہ جی یہ بڑھا دو، وہ بڑھا دو، اور پھر آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے اور وہ آپ کمپیٹیٹیو ہی نہ رہیں دنیا میں؟ تو کس طرح سے سروائیو کریں گے سر ہم اس سارے سینیریو میں؟ اچھا جی، تھینک یو ویری مچ۔ میں نے ورلڈ بینک واشنگٹن میں ہیڈ کوارٹر میں 1.5-2 سال کام کیا 90 کی دہائی میں جی، اور مجھے ان کے تھوڑے سے خندوں کا اندازہ ہے، زیادہ نہیں۔ فرسٹ آف آل میں اکانومسٹ نہیں ہوں، میں کام پاکستانی ہوں جو 30-40 سال سے ڈان یا اخبار پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے، اور میں متاثرین ہوں آپ کی طرح۔ جی جی، اور انجمن بحالی متاثرین اگر بنتی ہے تو میں اس کو شاید سرخیل ہوں اس کا۔ صحیح۔ اس پس منظر کے بعد میں آپ کو بتاؤں جی، سب سے بڑی اس وقت جو ہے نا تضاد ہماری سرکاری پالیسی میں وہ ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن۔ بالکل صحیح۔ انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں مرے کو مارے شاہ مراد، ایسے ہی بجلی، گیس، پانی اور یوٹیلیٹیز کو جب آپ بڑھاتے ہیں تو عام بندہ متاثر ہوتا ہے، اور مسابقت کی جنگ میں ہم اور نیچے چلے جاتے ہیں۔ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے تو ایکسپورٹ آپ کی مہنگی ہو جاتی ہے، بالکل صحیح، اور جب ایکسپورٹ مہنگی ہوتی ہے، ایکسپورٹ نہیں ہوتی تو ڈالر شارٹ ہو جاتے ہیں، بالکل صحیح، اور ڈالر 300 کا 400 کا جانے کا ڈر ہے۔ ایسے ہی۔ تو ہم اس ٹریپ میں پھنس چکے ہیں جس کو اس میں پھنسایا گیا ہے۔ ویسٹ کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہونے دو، صحیح ہے، اور ان کے ایجنڈے کے اعلی کار یا IMF جیسے ادارے ہیں، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس کی جب تشکیل ہوئی ہے 1945 میں، برٹن ووڈ اس کو انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں، وہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا یہ حصہ ہے کہ جو ملک پسند نہیں ہے اس کو ڈائریکٹ اٹیک نہ کرو، اس کو مالی طور پہ اتنا مفلوق الحال بنا دو کہ ختم ہو جائے۔ تو ہماری فسکل سپیس جو ہے، آکسیجن جو ہے ہمیں وہ ختم کی جا رہی ہے۔ مثلا ابھی UNDP کی رپورٹ 6 مہینے پہلے آئی ہے کہ 17.5 بلین ڈالر کی کنسیشنز مراد دی جا رہی ہیں اپر کلاس کو، جس کو شرافیہ کا آج کل لفظ استعمال ہو رہا ہے، ایلیٹ کلاس کو، ٹھیک ہے جی، 17.5 بلین ڈالرز کی پر اینم، اور یہ UNDP کی انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے۔ اگر اس کو بھرپور جائیں تو ہو سکتا ہے 30-50 بلین کی ہمیں لے رہی ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ صحیح ہے، یہ تو اتفاق سے تھرڈ پارٹی نے کسی طریقے سے آڈٹ کر کے بتا دیا تو ایکسپوز ہو گئے۔ صحیح۔ تو پہلی چیز تو ہے کہ شرافیہ کے تمام برات واپس لی جائیں، صحیح، اس کا پہلا حل یہ ہے۔ دوسرا حل ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو منیمائز کیا جائے، اور پروگریسو ٹیکسیشن۔ میرا ڈرائیور اس کی بجلی کا بل 6 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے 25,000 آیا، 2.5 کمرے کا اس کا فلیٹ ہے، کوارٹر ہے،
اور وہ قرضے لے کے اس کی 35,000 تنخواہ اس نے قرضہ لے کے بجلی کا بل دیا. ایسے ہی اس وقت لاہور میں 70,000 سے 1 لاکھ بجلی کا بل گیس کا بل کامن ہے. کامن ہے. وہ کوئی ہم بھٹی تو نہیں چلا رہے. صحیح ہے. 2 بندوں کا کھانا بنتا ہے, 4 بندوں کا لاکھ بل آ رہا ہے, اور 500-400 گنا انکریز ابھی ہوا ہے اور اب 150 گنا اور ہو رہا ہے. بالکل. تو مرے کو مارے شاہ مراد. ہم میں سے کوئی بھی سوشلسٹ کمیونسٹ نہیں, ہم سب مسلم ہیں الحمدللہ. لیکن اب ہمیں احساس ہونے لگ گیا ہے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں اور سوشلسٹ اسٹیٹ میں یہ چیزیں سرکار کی ذمہ داری ہیں. ایران میں اور ایون انڈیا میں, دلی میں 200 سے 300 یونٹ فری بجلی جا رہی ہے. 300 یونٹ فری ہے. اور ہم 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں, 1 یونٹ اوپر ہوتا ہے تو آپ کا 10,000 بل بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی. یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے. کیا کہتے ہیں, تقاضے زر ایک جگہ ہو رہا ہے اور ہیو اور ہیو ناٹ کا گیپ بڑھ رہا ہے. مجھے ڈر یہ ہے, میں کوئی سیاسی لیڈر تو میں تو پروفیسر ہوں, مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو لو مڈل کلاس جو پس رہی ہے, مجھے ڈر ہے صرف, اللہ نہ کرے ایسے دن آئے کہ خام خواہ وہ ایک ارریشنل اس کا پروٹیسٹ جو ہے وہ نہ کرے اور پھر سب کے لیے مسئلہ. مجھے ڈر ہے, اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. اچھا سر, یہ تو ختم ہو جائے گا اپریل میں, یہ قسط مل جائے گی. آگے حکومت $7 ارب کا نیا بیل آؤٹ پیکج لینے جا رہی ہے IMF سے. میں بڑی وثوق سے ایک بات کہتا ہوں کہ اتنے 100-125 بلین لے لیا, وہ کدھر گیا؟ کوئی آڈٹ تو کر ہی نہیں سکتا, کسی کی ہمت نہیں. اگر چلو کر بھی لیتے ہیں تو کیا قرض دینے کے لیے قرضہ لینے کا حل ہے؟ نو. آپ کاسٹ آف گورننس کو کنٹرول کریں. کیوں ACDC کو 2-3 کروڑ کی اپنے گاڑیاں دی ہوئی ہیں. بالکل. میرے چچا لاہور میں 1970 میں ایڈیشنل کمشنر تھے. مجھے یاد ہے ان کے پاس چھوٹی سی جیپ تھی جس پہ چھت بارش ہوتی تھی تو وہ ڈالتے تھے ترپال. اس طرح میں نے کمشنر لارڈ ڈوین کو دیکھا ہے. ابھی AC پیدا ہوتا نہیں تو 2-2.5 کروڑ کی اس پاس گاڑی آتی. میں 21ویں گریڈ سے ریٹائرڈ ہوا, میرے پاس کار نہیں تھی, میں پروفیسر تھا. ٹھیک ہے, مجھے بھی کار کی ضرورت تھی, لیکن چونکہ مجھے خوشی ہے کہ مجھے کار سرکار نے نہیں دی, تو ان کو بھی نہ دیں. کاسٹ آف گورننس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ لائبلٹی بن جائے گی. سارے ایکسپینڈیچر بڑھتے جا رہے ہیں, انکم بڑھ نہیں رہی ہے. جب انکم نہیں ہوگی, ایکسپینڈیچر بڑھیں گے تو پھر آپ ادھار لیں گے. دیکھیں جی, ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں لاہور کے یا پاکستان کے, تو ہم کبھی کبھی مری چلے جاتے تھے گرمیوں میں. ہم وہ جانا مجھے خراب ہو گیا. تو اگر ہم لگژری چھوڑ سکتے ہیں تو سرکار یا جو ارباب بستوں کو شاد ہیں, they must revisit their all policies. اس وقت مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. اب آپ کو گورنر ہاؤس کو ختم کر دینا چاہیے, اس کو یونیورسٹی بنائیں, گرلز یونیورسٹی. صحیح. اور چھوٹے چھوٹے, آپ کو پتہ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو گئے وہاں پہ سویڈن, تو لیٹ ہو گئے پرائم منسٹر, وہ اپنی گاڑی میں آیا اور اپنے اپارٹمنٹ میں 2 کمروں کے لے گیا, اس کو خود کھانا بنا کے دیا, اس نے سویڈن. ایسے ہی. یعنی ایسے بھی ہم نے دنیا میں یورپ میں ملک دیکھے ہیں. ہالینڈ کا وزیر اعظم روز سائیکل پہ جاتا ہے. ایسے ہی. یہاں پہ جو پیدا نہیں ہوتا 40 گاڑیوں میں پروٹوکول چاہیے اس کو. ایسے اور ایک نہیں, ہر گورنمنٹ ایسے کرتی ہے. بزدار صاحب بھی ایسے کرتے ہیں, سارے ایسے کرتے ہیں. اور جو بڑی عوامی اور نیا پاکستان کے دعوے سے وہ بھی ایسے کرتے تھے. ایسے. تو مجھے حیرانگی ہے کہ اپوزیشن میں اور ہوتے ہیں, آتے ہیں دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ اس کا حل ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو کم کیا جائے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن آئے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن. اب میرا واشنگٹن میں نے گھر خریدا ہوا تھا ورجینیا میں, میں $100 سے $200 ٹیکس دیتا تھا, کاؤنٹی ٹیکس. اس کے بدلے میں وہ صفائی رکھتے تھے, لا اینڈ آرڈر. یہاں پہ DHA میں اور گلبرگ اور شادمان میں ان پہ لگائے نا ٹیکس صحیح اصلی. ہر گھر جو ہے 20 کروڑ کا ہے, سر وہ لگانے نہیں دیتے. اور ٹیکس جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں 500 2500. یہ سپر لگژری ٹیکس لگایا تھا 4 کنال سے اوپر کے گھروں پہ. 4 کنال. ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا فوراً. نہیں, 1 کنال سے اوپر لگژری ہے, آج 10 مرلے سے اوپر لگژری ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. میں ایز اے پروفیسر 5 مرلے کے گھر میں DHA میں رہتا ہوں, اور وہ بھی بڑا تھا میرے لیے. اگر آپ کے پاس 2 منزلیں ہیں, اب وقت آ گیا ریوزٹ کرنے کا پالیسیز کو. وہ اقبال کا شعر ہے, زمانہ آیا ہے بے حجابی کا, دیدار یار عام ہوگا. دیدار یار وصل محبوب نہیں ہے, دیدار یار زمینی حقائق کو سمجھنے کا نام. زمینی حقائق کو سمجھیں پالیسی میکرز. یہ خدا نہ خواستہ کوئی نکارہ بغاوت نہیں ہے, یہ تو ہم جیسے ناچیز گناہ گار بندوں کی ایک رائے ہے جو ہم ملک کی فلاح کے لیے دے رہے ہیں. سر میرا تو جو تجربہ ہے, میں نے اس پہ لکھا بھی بہت ہے, میں لکھتا بھی ہوں اس پہ. IMF نے دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کی معیشت IMF کے تجویز کردہ نسخے سے بچی نسخہ کیمیا ہے اس سے اس نے ترقی کی ہو. جس کو تباہ کرنا ہو نا اس کو IMF کو دے دو. اب عام بندے کا پاکستان میں جینا محال ہو گیا. بالکل ایسے. میرا ڈرائیور 35,000 میں گزارا کر رہا تھا 1.5 سال پہلے, آج وہ ہر کل میں سے قرضے مانگتا رہتا ہے. ایسے ہی. اور میرا بھی ایسے سے ملتا جلتا حال ہے. ہم اپنی کلاس میں اپنے شرما شرمی ہیں, اور کہاں رکے گی پتہ ہے کچھ نہیں پتہ, کوئی پتہ. دیکھیں نا, اگر یہ جو اگلا پروگرام میں جا رہے ہیں یہ IMF کے $7 ارب کے لیے, تو وہ پہلے سے زیادہ سخت شرائط عائد ہوں گی.
اور شروع ہو گئی ہیں ابھی. بجلی مہنگی, گیس مہنگی, پانی مہنگا, پتہ نہیں کیا کیا مہنگا. اچھا سر میں بتاؤں گا, آپ ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگا دیں اکراس دا بورڈ, سول وہ نہیں لگے گا, وہ نہیں لگے گا سر, نمبر 1. وہ نہیں لگے گا, نمبر 2 زراعت پہ ٹیکس لگا دیں اکراس دا وہ بھی بورڈ, نہیں لگے گا. اور نمبر 3 ریٹیلر پہ ٹیکس لگائیں. ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں ہے سر, وہ تینوں نہیں لگیں گے. نہیں لگیں گے تو پھر مصیبت بننی ہے. میں کھل کے کہہ رہا ہوں, بات مصیبت سمپل سی یہ ہے کہ یہ وہ پولیٹیکل گروپس ہیں جو بہت تگڑے ہیں, جن کی سب سے زیادہ اسمبلیوں میں نمائندگی ہے, جن کے جو پیروکار, جن کے جو سرپرست ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں. نہیں اس کا پھر فال آؤٹ آئے گا نا, مصیبت تو یہ بالکل آئے گا, فال آؤٹ آئے گا, فال آؤٹ سنبھالا نہیں جانا. بالکل آئے گا, بالکل آئے گا. میں اس پہ وہ ایک مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اس پہ, کہ بڑا مزیدار شعر ہے. ابھی میں آپ بات جاری رکھیں, میں شعر ریکال کرتا ہوں. مطلب بات دیکھیں نا, ابھی رپورٹ آئی ہے پاکستان کے حوالے سے. پاکستان دنیا کا 64واں غریب ملک ہے, بلکہ 52 میں 52 نمبر پہ. ٹاپ جو لسٹ ہے اس میں افریقہ کے ملک ہیں. ہم تو سب سے اسے بھی نہیں جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس آیا نیا, پاکستان از ایٹ 164th پوزیشن. انڈیا 83 پہ ہے, سری لنکا 64 پہ ہے. میں آپ کو ہیومن انڈیکس پہ اگلی دفعہ بات کریں گے, لیکن میں کوئک کمنٹ دیتا ہوں کہ میں رابرٹ اوکلے پاکستان میں امریکہ کا ایمبیسڈر تھا, واشنگٹن جب ریٹائرڈ ہو کے آیا تو میں واشنگٹن تھا, میں نے اسے ملا, میں نے پاکستان کی ترقی کیوں نہیں ہو رہی, کہتے ہیں ہم نے نہیں روکی ہوئی, آپ نے خود روکی ہوئی ہے, آپ ہیومن ریسورس پہ انویسٹ نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک بات. مجھے سرکار نے پی ایچ ڈی کے لیے باہر بھیجا, 2 کروڑ لگایا, میں نے آ کے 2-3 یونیورسٹیاں بنا دی, 10-12 ہزار گریجویٹ تیار کر دیے, وہ آج اکنامک ایکٹیویٹی میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. جی سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے, لیکن جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے. آپ نے بالکل جو عام پاکستانی ہے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے آج. اور جو پاکستان کو اس وقت مسائل درپیش ہیں, ان مسائل کو ایڈریس کیے بغیر, جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے, پاکستان کی ترقی ممکن نہیں ہے. ہم شتر مرغ کی طرح اپنا ریت میں سے بالکل, وہ اب ٹائم گزر گیا, ٹائم نشتہ. یہ ہم 24 پروگرام کر چکے ہیں آئی ایم ایف کے, 24 پروگرام ہم کر چکے ہیں, پاکستان کا ایک مسئلہ حل نہیں ہوا. ہم 25 اور بھی کر لیں گے تو ہم ہی کریں گے, جتنا لیں گے اور بالکل کوئی شک نہیں. تو سر بہت شکریہ آپ کا. آپ سے اگلے بھی پروگرام میں پھر اس سے ہم یہیں سے گفتگو شروع کریں گے, اور اسی سے ملتے جلتے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے, تاکہ جو پاکستان کے اصل ایشوز ہیں اس کے اوپر بات ہو, نہ کہ ہم ادھر ادھر کے جو نان ایشوز ہیں ان کو لے کے آئیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. آپ کا سر بہت بہت شکریہ. ویلکم, اٹس مائی پلیئر.